بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ضلع پاک پتن کے آخری صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 197 کی۔ ضلع پاک پتن کے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، جن میں سے ہم پہلے 4 حلقوں کے متعلق اپنے ناظرین کو آگاہ کر چکے ہیں اور ان کی تفصیلات بھی بتا چکے ہیں۔ اب پی پی 197 کی بات ہوگی۔ یہ بہت اہم علاقہ ہے، اس میں بڑا ہی اہم مقابلہ ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ سردار منصب علی ڈوگر ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں حمایت یافتہ پیر طارق شاہ کھگا صاحب، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ راؤ جمیل ہاشم خان ہیں۔ اب ان تینوں کے درمیان کیسا مقابلہ ہوگا، ان تینوں کی مہم کیسی جا رہی ہے؟ مہم تو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب کون سا امیدوار ہے جو ان میں سے بہتر جا رہا ہے، یا کس امیدوار کی جیت کے چانسز موجود ہیں، اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ تو پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ہم بات کرتے ہیں پی پی 197 پاک پتن کی۔ اس میں پولنگ سٹیشن کی جو تعداد ہے، ان میں 55 پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ مرد ووٹرز کے لیے ہیں، 55 پولنگ سٹیشن ہی ہیں خواتین ووٹرز کے لیے، جبکہ 73 پولنگ سٹیشن کمبائنڈ ہیں، اور ٹوٹل پولنگ سٹیشن کی تعداد 183 ہے، جبکہ پولنگ بوتھ کی تعداد 441 ہے۔ پی پی 197 میں ٹوٹل ووٹر کی تعداد ہے 2,45,000۔ 1,33,000 ووٹرز مرد ہیں، جبکہ 1,12,000 خواتین ووٹرز ہیں۔ یہ تو ہوگی پولنگ سٹیشن کی تعداد اور ووٹرز کی تعداد جو ہم نے آپ کو بتائی۔ اب جو سیاسی صورتحال ہے، سردار منصب علی ڈوگر، جنہیں 2018 میں مسلم لیگ نون نے نظر انداز کر کے ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا، اس بار مسلم لیگ نون نے سردار منصب علی ڈوگر کو پی پی 197 پاک پتن سے ٹکٹ جاری کیا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے ان کے نامزد امیدوار جو حمایت یافتہ ہیں وہ پیر طارق قیوم شاہ کھگا ہے۔ پیر طارق قیوم شاہ کھگا اس حلقہ کے سابق ایم این اے پیر احمد شاہ کھگا کے حقیقی بھانجے، اور اس حلقہ سے 2 بار ایم پی اے منتخب ہونے والے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پیر احمد شاہ کھگا کے بھی بھانجے ہیں۔ جبکہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں راؤ جمیل ہاشم خان صاحب، راؤ جمیل ہاشم خان سابق ایم این اے راؤ محمد ہاشم خان کے فرزند ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں سردار منصب علی ڈوگر، ان کا گروپ اور دھڑا جو بطور آزاد حیثیت سے بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی اب ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر دھڑے جو 2018 کے الیکشن میں سردار منصب علی ڈوگر کے ساتھ نہیں تھے، وہ اب سردار منصب علی ڈوگر کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ سردار منصب علی ڈوگر کی انتخابی مہم کو بھی چلا رہے ہیں۔ اس حلقے کی خاص بات، پیر محمد شاہ کھگا نے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن معروضی حالات کہہ لیں یا خاندانی معاملات، وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے، اور اب ان کا بھانجا پیر طارق قیوم شاہ کھگا اکیلا الیکشن لڑ رہا تھا۔
خیال کیا جا رہا تھا کہ اگر پیر محمد شاہ کھگا بھی اس حلقہ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے اور پیر طارق قیوم شاہ کھگا بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے تو پھر جو سیاسی احباب ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ان کی سوچ تھی کہ دو کھگا فیملی کے امیدوار اگر میدان میں موجود ہوں گے تو پھر ووٹ بینک جو کھگا برادری کا تھا، جو کھگا کیمپ کا ووٹ تھا، جو کھگا گروپ کا جو ووٹ تھا، وہ تقسیم ہو جائے گا۔ بہرحال پیر محمد شاہ کھگا بہت زیرک سیاسی رن میں، انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ اب ان کے بھانجے پیر طارق قیوم شاہ کھگا اکیلے کھگا برادری کی طرف سے امیدوار میدان میں موجود ہے، جس سے کافی فرق پڑا ہے۔ جو کہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ شاید سردار منصب علی ڈوگر کے لیے یہ الیکشن مکمل طور پر ون وے ہو جائے، لیکن اب اس راستے پر یہ کنفیوژن جو تھی کھگا فیملی کی، وہ انہوں نے از خود حل کر دی ہے۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کے راؤ جمیل ہاشم خان ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ اس حلقہ میں موجود راجپوت برادری پر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو گزشتہ ایک سال سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ دھڑے ان کے ساتھ شامل ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ مقابلے میں جگہ بنانے میں ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچے کہ وہ زیادہ مارجن سے آگے بڑھ سکیں۔ لیکن حقیقی مقابلہ جو ہے وہ سردار منصب علی ڈوگر اور پیر طارق قیوم شاہ کھگا کے درمیان ہوگا۔ اب جو دوسری صورتحال ہے اس پر ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیر طارق قیوم شاہ کھگا کے ساتھ جو ان کا پینل ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار قومی اسمبلی راؤ عمر ہاشم خان ہیں، جبکہ اب جو دوسرا پہلو اس طرف ہم دیکھیں تو پیر طارق قیوم شاہ کھگا کے حقیقی ماموں جو اس حلقہ سے 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، پیر احمد شاہ کھگا، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا کہنے والے ہیں، ان کے درمیان یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کیا پیر طارق قیوم شاہ کھگا اپنے حقیقی ماموں کو چھوڑ کر راؤ عمر ہاشم کو ووٹ دلوائیں گے، یا جو عمر ہاشم کس سطح پر اس کھگا برادری کے ووٹ حاصل کریں گے۔ دوسری طرف ایک دوسرا پہلو بھی سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں راؤ محمد جمیل ہاشم خان، وہ تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں راؤ عمر ہاشم، ان کے حقیقی چچا ہیں۔ اب جو صورتحال ہے، جو تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے نامزد امیدوار ہیں راؤ عمر ہاشم، ان کے حقیقی چچا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ جو پیر طارق قیوم کھگا ہیں، ان کے حقیقی ماموں جو اس حلقہ سے 2 بار صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو پھر ہم اس بات کو کس طرف لے جائیں؟ کیا راؤ جمیل ہاشم قومی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ عمر ہاشم کو دلوائیں گے یا کس امیدوار کو دلوائیں گے؟ یہ بھی ایک بات موجود ہے۔ جبکہ پیر طارق قیوم شاہ کھگا وہ قومی اسمبلی کا ووٹ اپنے پینل کے لیڈر راؤ عمر ہاشم کو دلوائیں گے یا اپنے حقیقی ماموں پیر احمد شاہ۔ ان امیدواران کے درمیان یہ ایک سسٹم موجود ہے، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ آیا کون کون کہاں کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس حلقہ کی نئی صورتحال ہے جو کہ ان امیدواران کو بھی پتہ ہے، اور ایسے ہی مصادق ہے کہ ایسے نہ ہو کہ جیسے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں کون کس کے ساتھ ہے۔ لیکن جو راؤ عمر ہاشم خان وہ کمیٹڈ آدمی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پینل کے جو لیڈر ہیں، جو اس حلقہ سے امیدوار ہیں، پیر طارق قیوم شاہ کھگا کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو راؤ جمیل ہاشم خان ہیں، وہ بطور ممبر صوبائی اسمبلی الیکشن تو لڑ رہے ہیں، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو راؤ برادری جڑی ہوئی ہے، کیا وہ راؤ
عمر ہاشم خان کو ووٹ دے گی یا پیر احمد شاہ کھگا کو ووٹ دے گی. بہرحال اس حلقے میں یہ ایک سچویشن موجود ہے. لیکن جو پینلز ہیں طارق قیوم شاہ کھگا کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی پینل کے راؤ عمر کو ووٹ ڈلوائیں گے، جبکہ کھگا فیملی کے اندر یہ جو ایک کشمکش موجود ہے، راؤ فیملی کے اندر بھی موجود ہے. بہرحال جو انتخابی مہم ہے وہ تقریباً ختم ہونے والی ہے. اس کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ سردار منصب علی کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. بڑے سارے دھڑے سردار منصب علی ڈوگر کے ساتھ جڑ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں مقابلہ سردار منصب علی ڈوگر اور پیر طارق قیوم شاہ کھگا کے درمیان ہوگا. یہ چونکہ اگر کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اگر پیر محمد شاہ کھگا اور سردار منصب علی ڈوگر مد مقابل ہوتے تو وہ حسب روایت اسی تناظر میں مقابلے ہوتے کہ جیسے اگر کبھی محمد شاہ کھگا جیتا تو وہ کلوز مارجن سے جیتا، اور کبھی سردار منصب علی ڈوگر جیتا تو وہ کلوز مارجن سے جیتا. اب اس مقابلے میں پیر محمد شاہ کھگا خود موجود نہیں، پیر احمد شاہ کھگا خود موجود نہیں ہے، ان کے بھانجے موجود ہیں. اب یہ علاقہ کس طرح فیصلہ کرتا ہے؟ جو کھگا گروپ کے لوگ تھے، کیا آیا وہ پیر طارق قیوم شاہ کھگا کو اس انداز میں ووٹ دیں گے جس انداز میں وہ پیر محمد شاہ کھگا یا پیر احمد شاہ کھگا کو ووٹ دیتے تھے؟ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. چونکہ ادھر تو ایک لائن کھنچ گئی کہ سردار منصب علی ڈوگر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے موجود ہیں، اکیلے ہی امیدوار ہیں، ان کے ساتھ گروپ بھی شامل ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. اب کھگا گروپ میں جو فیصلہ تو پیر محمد شاہ کھگا کا بہت ہی زیرک اور بہت ہی بہترین فیصلہ تھا کہ انہوں نے سردار منصب علی ڈوگر کو اس طرح کا واک اوور نہیں دیا جس طرح کا واک اوور وہ شاید کنسیڈر کر رہے تھے کہ دونوں کھگا فیملی کے امیدوار الیکشن لڑیں گے تو ان کی جیت یقینی ہو جائے گی. بہرحال ایک کھگا برادری کا امیدوار ہونے سے اب سردار منصب علی ڈوگر کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ضرور آئی ہیں، لیکن 8 فروری کو یہ فیصلہ ہوگا کیا آیا کھگا گروپ کا جو دھڑے تھے کیا وہ پیر طارق قیوم شاہ کھگا کو اسی طرح ووٹ دیں گے. اگر وہ اسی طرح سردار منصب علی ڈوگر کے مقابلے میں پیر طارق قیوم شاہ کھگا کو ووٹ دیں گے تو پھر مقابلہ بہت ہی ٹف اور کٹھن ہو جائے گا. اور اگر کہیں سے کوئی ڈنڈی ہوگی یا اس انداز سے پیر طارق قیوم شاہ کھگا کو ووٹ نہ پڑے تو پھر سردار منصب علی ڈوگر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور پھر سردار منصب علی ڈوگر کے الیکشن جیتنے کے چانس زیادہ ہیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.